کو ایک شارٹ سناتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک دن تقریر کی، اس کے بعد اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیں گے. جی آپ کے پاس آخری وارننگ ہے، آئے پارلیمان کا حصہ بنو، پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکتے. صاف شفاف الیکشنز کے ریفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو، نیب ریفارم کا آپ اپنا حصہ ڈالو. میں نہیں چاہتا ہوں سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. اچھا چوہدری صاحب، جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سسٹم سے نکلنے نہیں دینا، وارن کر رہے ہیں آپ کو، تو آپ سسٹم سے نکلیں گے کیسے؟ ہاں دیکھیے نا، اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. بلاول بھٹو کو پہلی بات تو یہ زیادہ امپورٹنٹ شارٹ تھا نا اس کا، وہ بعد میں تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں فوج میں تو ان کے حامی جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن جوڈیشری میں جو انہوں نے کہا دوسرے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جوڈیشری میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو ان کو جو ہے وہ ملائن کر رہی ہے. ہمارے تو اپنے بڑے قلعے ہیں. نہیں، انہوں نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا، مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی اور اداروں میں، آپ پتہ نہیں اور کون سے ادارے ہیں، کس کی طرف انہوں نے نہیں، اور ایک ہی ادارہ ہے نا، اور اپنا انہوں نے کیا اپنا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایل ڈی اے کو تو نہیں کہہ رہے یا میونسپل کارپوریشن کو تو نہیں کہنا نا، انہوں نے اس کو جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے زیادہ کانسپیکوس وہ کیا ہوں گے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اداروں نے، میں پہلے دن سے کیا بات کر رہا ہوں، اداروں کو قطعی طور کے اوپر یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ نون کا ہے، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا. ادارے تو سب کے ہیں، اور پاکستان کیسے چلے گا اگر اداروں اتنے تنازعوں میں پڑ جائیں گے. لہٰذا اداروں کو تنازعوں سے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اداروں کو اون کرنے کی ضرورت ہے، اور اداروں کو ہمیں اون کرنے کی. اچھا چوہدری صاحب دیکھیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کے ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کر رہے. پنجاب اسمبلی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی لیمبو میں چلا گیا. اب 11 جنوری تک وہ ڈیٹ ہے. اس کے بعد دیر از اے پاسبلٹی کہ اٹارنی جنرل، ایڈجوائنٹ جنرل، باقی لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی وہ جو معمہ ہے سیشن کے اوپر سیشن بلایا جا سکتا ہے یا نہیں، کتنی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے جس کے اندر ایک اعتماد کا ووٹ ہونا چاہیے. لمبا معاملہ کھینچا جا سکتا ہے. تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ آپ مانگ رہے ہیں الیکشن، مانگتے رہیں، آپ کا نیکسٹ لائے عمل کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں الیکشن میں آپ یہ ریئلائز کریں، ہم سے کہیں زیادہ پاکستان کا پرابلم ہے الیکشن. اب آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسمبلی جو ہے 50% اس کے ممبر بھی وہاں نہیں ہے، وہ کیا اسمبلی ہے؟ ایک پپیٹ اور ربٹ اسٹیمپ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت اسمبلی چل رہی ہے. ای سی پی جو ہے اس کا لیول اس وقت جو ہے وہ یونین کونسل کے سیکٹری سے بھی وہ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہوا ہے. عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ایک جج جو ہے فیصلہ ریزرو کرتا ہے اعظم سواتی کا، شام کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور دوسرا جج آ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ دے گا. یہ اداروں کا اس وقت حال ہوا ہوا ہے. یہ اس قدر لو کانفیڈینس کے اوپر ہم نے ملک بھی چلانا ہے، یا صرف یہ جو ہے وہ ہم نے یہ 2 4 6 نوکریوں کی جو ہے وہ ہر وقت فکر میں رہنا ہے. ملک چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین کا تحفظ کیا جائے، پاکستان کی عوام کی امنگوں کا جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم کیا جائے. اب آپ نے کہا اسپیکر جو ہے وہ ریزگنیشن نہیں قبول کر رہا. مجھے بتائیے آپ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو پتا ہے یہ سب جگہوں پہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہیں. یہ تو اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے جوگے نہیں ہے. یہ کراچی حیدرآباد کے 4 دفعہ الیکشن ملتوی کر چکے ہیں. یہ نیشنل الیکشن کہاں سے کرائیں گے؟ یہ تو بےچارے باہر بیٹھ کے کھانا کھانے جو کہ قابل نہیں ہے اس وقت. تو یہ اس لیے اتنی انپاپولر حکومت، اتنے ادارے جن کے اوپر کانفیڈنس لیول اتنا لو ہے، وہ نہیں چلا سکتے. پہلی تو مجھے بڑی یہ اس کے اوپر اطمینان ہے، اور آئی وڈ سے کہ پہلی بار کوئی 8-9 مہینوں بعد ایک کوئی تھوڑا بہت چیز آئی ہے کہ فوج میں اور اداروں میں یہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو ریئلائز کرتی ہے، اور وہ تمام ایکشنز وہ دے رہی ہے جس سے ادارے کا وقار بحال ہو. جی چوہدری صاحب. فواد چوہدری صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی پنجاب میں بھی افواہیں یہ ہیں کہ گیم خراب ہو گئی ہے. کم از کم آپ کے راستے میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ایک ضلع سے کم از کم ایک خاتون کا میرا علم آیا کہ انہوں نے بھاری رقم کے عوض اپنی وفاداری بیچ دی ہے. نہیں، خبر تو زیادہ کی ہے ادھر بھی لوٹ. جی میں کہ خبر تو ایک سے زیادہ کی ہے. بار آپ سوال کمپلیٹ کریں. نہیں یار ہمارے پاس کنفرم ہے، وہ کوشش تو لوگوں پر کر رہے ہیں. تو یہ کون سی جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے؟ 4 مہینے پہلے کو پاگل ہے چلا جائے گا الیکشن لڑنا اگلا، یا 4 مہینے کسی نے 2-4 کروڑ روپیہ لے کے کی کرنا ہے. اور چوہدری صاحب دیکھو، اگر ایک ریزرو سیٹ پہ بندہ ہے اور اگر انہوں شک ہے کہ ٹکٹ نہیں ملنی تو وہ 35 کروڑ 35 کروڑ روپیہ پکڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو ٹکٹ کیوں نہیں ملتی؟
میں ریزرو سیٹ کی بات کر رہے ہیں. جی جو یہ تو ایک خاتون کا میرے پاس، وہ آپ چیک کر لیں. اچھا دوسرا یہ فرمائیں کہ اب اکانومی کا کیا کرنا ہے؟ دہشت گردی کی جس طرح ایک ایک صوبے میں 9 واقعات ہوئے ہیں اور ابھی تک واقعات چل رہے ہیں، اور یعنی یہ جو 3 بڑے کرائسس ملک پہ جنہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ سر یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. تو سب پہلی بات تو یہ دیکھیں نا، پاکستان کا اکنامک کرائسس کیا ہے؟ پاکستان کا اکنامک کرائسس یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحران ہے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کس کی پالیسی کہاں کیسے اور کب چلنی ہے. دوسرا جو پاکستان کے اندر جو بحران ہے اس وقت، وہ یہ جو آپ نے افغانستان کے اوپر جو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی کی اچھی خاصی پالیسی کو ریورس کر کے، جو ہم دوبارہ وہاں پہ لڑائی بڑائی میں پڑ گئے ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے پہلے 20 سال پورا لڑ کے ضائع کر لیے ہیں. اب آپ کو ایک دوبارہ جو عمران خان نے جو شروع کیا تھا کہ جس نظام میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہم چیزیں بہتر کریں اور ایک جو ہے وہ امن امان کی طرف جائیں، انہوں نے سارے گروپوں سے لڑائی شروع کر دی ہے. یہ بڑا پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. افغانستان کے اندر کی سچویشن بھی خراب ہو رہی ہے. وہ ہم نے بجائے اس کے جو وہاں سہارا دینے کی کوئی پالیسی ہوتی، ہم نے افغانستان کے اندر بھی خود کو ایلینیٹ کر لیا ہے. تو یہ، اور عمران خان کے علاوہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ ایک وہ چل رہا ہے اس کا کمانڈر کا ٹیپ، یا وہ تو خیر ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن باقی بھی جو بڑے ان کے لیڈر ہیں، عمران خان کے علاوہ کسی کی وہاں پہ نہ ریکگنیشن ہے نہ عزت ہے.